لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس. وبه قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي طارق عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة فقلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد 5 وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر السحر فإن كثرة السحر تميت القلب أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم تعلیم دی ہے ایک فرد کو کہ اگر معاشرے کے افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کر لیں تو معاشرے میں بگاڑ ختم ہو جائے، فساد ختم ہو جائے اور معاشرے میں خیر اور بھلائیاں عام ہو جائیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ان باتوں پر عمل فرمایا تو ان کے معاشرے سے فساد اور بگاڑ ختم ہو گیا. جو ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، جو ایک دوسرے کی جان لینے والے تھے ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے. جن میں مفاد پرستی تھی، خود غرضی تھی، ان میں بے غرضی آ گئی، بے لوث ہو کر دوسرے کی خدمت کرنے میں لگ گئے. ایسا انقلاب آ گیا. مگر یہ انقلاب کب آیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل فرمایا. انہی تعلیمات میں سے یہ باتیں ہیں جو اس حدیث مبارکہ میں بیان ہو رہی ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ باب قائم فرمایا کہ من اتقى المحارم، جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جائے، فهو عابد الناس، وہ لوگوں میں سب سے بڑا عابد بن جائے گا، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات حاصل کرے پھر ان پر عمل کرے
یا ایسے شخص کو سکھا دے جو اس پر عمل کرے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول میں ان کلمات کو سیکھوں گا، مجھے سکھا دیجئے، میں آپ سے لے لیتا ہوں ان کلمات کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا، فعد خمسن، اور 5 چیزیں شمار فرمائیں، اور ان میں سے فرمایا کہ اتق المحارم، اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جا، تکن اعبد الناس، لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا، وارض بما قسم اللہ لک، جو اللہ نے تیرے لیے تقسیم کر دیا اس پر راضی رہ، لوگوں میں سب سے بڑا غنی ہو جائے گا، سب سے بڑا مالدار بن جائے گا، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر، تکن مومنہ، مومن بن جائے گا، اور لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، مسلمان بن جائے گا، اور بہت زیادہ ہنسنے سے پرہیز کر، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے۔ یہ 5 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ان میں سے پہلی بات، اتق المحارم، اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ۔ علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچائے، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کرنے کے ہیں، بعض ایسے ہیں جو نہ کرنے کے ہیں، کچھ اوامر ہیں، کچھ نواہی ہیں، کچھ فرض درجے میں کرنے کے ہیں، کچھ نہ کرنے کے ہیں فرض درجے میں، جس کو حرام کہتے ہیں۔ لہٰذا نماز پڑھنا فرض ہے، 5 نمازیں، اور ان نماز کو چھوڑنا حرام ہے۔ لہٰذا جو شخص صبح فجر کی نماز قضا کر دے تو اس نے حرام کام کا ارتکاب کیا، حرام کام کا ارتکاب کیا، گویا دین کا آغاز حرام کام کے ارتکاب کے ساتھ ہوا۔ اب بتائیے، فرض کا تارک، فرض چھوڑنے والا گویا حرام کا ارتکاب کرنے والا، اس پر فرض تھا کہ یہ نماز پڑھتا، فجر کا اہتمام کرتا۔ اب دیکھیے کتنے مسلمان ہیں جو فجر کا اہتمام کرتے ہیں، جو نمازی ہیں، جو الحمدللہ باقی 4 نمازیں اہتمام سے پڑھتے ہیں، فجر میں کتنی غفلت ہے، گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو قضا کر لی، اللہ کا شکر ہے قضا ہو گئی، اس کو حرام نہیں سمجھتے کہ یہ نماز کا قضا کرنا حرام ہے۔ جھوٹ بولنے کو تو حرام سمجھتے ہیں کہ بھائی جھوٹ بولنا حرام ہے، بھائی سود کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، اور نماز قضا کرنا وہ بھی حرام ہے، وہ سمجھتے ہیں گناہ ہے۔ تو گناہ کس درجے کا ہے؟ حرام درجے کا، جیسے سود کا لینا دینا حرام ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں سود سے تو بہت بچیں گے کیونکہ حرام ہے، ارے بھائی حرام سے ہم بچتے ہیں بھائی، جہاں حتیٰ کہ اتنے ایسے بھی احتیاط پسند ہیں کہ جہاں سود کا شبہ ہوگا تو وہ معاملہ ہی نہیں کریں گے۔ اچھی بات ہے، تو اتنا تو سود سے بچتے ہیں کہ اس کو حرام سمجھتے ہیں، مگر جب وہی آدمی فجر میں سویا ہوا ہوگا، وہ حرام کا ارتکاب کر لیا تو وہ اسے پتہ نہ چلا کہ میں نے حرام کا ارتکاب کیا، اور دن کا آغاز میں نے اللہ کا حکم توڑ کر کیا اور حرام کام سے کیا، حرام عمل سے کیا، اس کو حرام ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ جتنے فرائض اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان سب کو چھوڑنا اور ان پر عمل نہ کرنا یہ سب حرام ہے۔ تو حکم دیا جا رہا ہے اتق المحارم، جو اللہ نے حرام کی ہوئی چیزیں ہیں ان سے بچ، تکن عابد الناس، سب سے بڑا عابد بن جائے گا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نفل عبادت تو خوب کرتا ہے، قضا نمازیں اس کے ذمے کتنے سالوں کی ہیں اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا، تو وہ سب حرام کا ارتکاب کیا ہوا ہے، اس حرام سے یہ بچ نہیں رہا۔ اس کو قضا کر لے، اس پہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، گناہ معاف ہو جائے گا، حرام کے ارتکاب سے نکل آئے گا۔
مگر اس قضا کو تو کرتا نہیں ہے ادا، اور نوافل خوب پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاش بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، کبھی اللہ ہمت دیتے ہیں تہجد بھی پڑھتا ہے، بڑا اہتمام کرتا ہے، اور لوگ اسے بزرگ سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بڑا عبادت گزار ہے بھائی یہ تو، مگر وہ اللہ کے دفتر میں، فرشتوں کے دفتر میں عبادت گزار نہیں ہے۔ نفل کا ثواب ملے گا، یہ نہیں کہ اسے نفل کا ثواب نہیں ملے گا، مگر وہ عبادت گزاروں کی فہرست میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حرام سے بچا ہوا نہیں ہے، حرام کا مرتکب ہے، جب تک یہ قضا نمازیں پوری نہیں کرے گا یہ حرام کے ارتکاب سے نکلے گا نہیں۔ تو اب دیکھ لیجیے کتنی کمی ہے، کتنی کوتاہی ہے ہم سب مسلمانوں میں، کہ نماز کو قضا کر دینے کو حرام نہیں سمجھا جاتا، اس کو حرام سمجھنا ہے، اس سے بچنا ہے، اور جتنی پرانی قضا نمازیں ہیں جلد سے جلد ادا کرنے کی فکر کرنی کہ یا اللہ یہ میرا قرض جلد سے جلد ادا ہو، اس کی فکر کرنی، سوچنا ہے، غور کرنا ہے۔ اور اس کتنی خواتین ہیں ان پر بہت سے قضا روزے لازم ہو چکے ہیں، ایام میں ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو وہ شوال کے نفل روزوں کا اہتمام کر لیں گی، اور ذی الحجہ کے روزوں کا اہتمام کر لیں گی، اور شب برات کے روزے کا اہتمام کر لیں گی، مگر قضا روزوں کی طرف کا دھیان ہی نہیں، خیال ہی نہیں کہ وہ بھی کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے کر لیں گے، اللہ موقع دے گا، اللہ وقت دے گا، کر لیں گے۔ تو اتنے سارے نفل روزے رکھ کر آدمی یوں سمجھتا ہے کہ یہ تو ماشاءاللہ بڑے نفل روزے رکھتا ہے، بڑا عبادت گزار ہے، تو عبادت گزار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارتکاب حرام کر چکا ہے، اس کے ذمے قضا روزے ہیں، اس کو پورے نہیں کر رہا، جلد سے جلد پورے کرنے۔ جس کے روزے کسی بیماری میں کسی وجہ سے چھوٹ گئے، اب اس میں بلا وجہ تاخیر کرنا یہ صحیح نہیں، جلد سے جلد اس کو پورے کرے، تاخیر کرے گا گناہ گار ہوگا۔ کتنی خواتین ایسی ہیں جن کے پاس زیورات ہیں، سونا ہے، اور برسوں کی زکوٰۃ انہوں نے ادا نہیں کی، اور زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا حرام ہے، اب وہ حرام کی مرتکب ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ دیندار شمار ہوتی ہیں، معاشرے میں، خاندانوں میں، برادریوں میں، بھئی وہ فلاں خاتون تو بھئی بڑی نیک ہے۔ کیوں نیک ہے؟ بھئی بڑے روزے رکھتی ہے، بھئی بڑی نمازیں پڑھتی ہے، مگر اللہ کے دفتر میں وہ عابد نہیں ہے، عبادت گزار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ذمے فرض زکوٰۃ لازم ہو چکی ہے اور اس نے ادا کی نہیں ہے، نہ اس کو پرواہ ہے، نہ اس کو فکر ہے، نہ اس کی طرف توجہ ہے، نہ دھیان ہے۔ الحمدللہ بہت سی ایسی خواتین اب بھی ہیں جن کو جب یہ مسئلہ پتہ چلا کہ بھئی ہمارے ذمے ہم نے تو اتنے عرصے سے زکوٰۃ ادا ہی نہیں کی زیورات کی، اور ہم پر تو فرض ہے، لہٰذا بہت سے لوگ آئے ہمارے پاس کہ بھئی یہ 20 سال کی زکوٰۃ بنا کے دے دو کہ ادا ہو جائے، 18 سال کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے ہمیں ادا کرنی ہے، 28 سال کی زکوٰۃ بنا دو کتنی ہے ادا کرنی، بتائیے۔ اور ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ 60 سال کی ہماری اماں ہے، ہماری اماں کی عمر 82 سال ہے، اس نے کبھی زندگی میں زکوٰۃ ہی نہیں دی، اس گویا 60 سال سے اس کے پاس سونا ہے، تو 60 سال کی زکوٰۃ بنا دو۔ اب 60 سال کی زکوٰۃ کیا بنے گی؟ سارا سونا ہی چلا جائے گا زکوٰۃ میں، جتنا ہے وہ سب زکوٰۃ میں، کیونکہ 40واں حصہ دینے، تو 40 سال میں ختم، 39 سال میں سونا ختم گویا اس کا، کہاں سے اب ادا کرے گا؟ تو رہا ہی کچھ نہیں، تو 60 سال زندگی کے بیت گئے اور اس نے نہ زکوٰۃ ادا نہیں کی، ہے مسلمان خاتون اور نماز بھی پڑھتی ہے ماشاءاللہ سے۔ تو اس لیے دھیان کرنا ہے، توجہ دینی ہے، اس لیے دھیان دینا ہے، توجہ دینی ہے کہ جس کے ذمے جتنے فرائض ہیں اور وہ ادا نہیں ہوئے انہیں پورا کرنے کا اہتمام کرے، جلد سے جلد ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے تاکہ ارتکاب حرام سے نکل آئے اور عبادت کی لائن میں شامل ہو جائے، عبادت گزاروں میں شامل ہو جائے۔ تو ایک تو وہ ہیں جو فرائض ہماری طرف متوجہ ہیں، کتنے لوگ ہیں ان پر حج فرض ہو چکا ہے اور وہ حج کا فریضہ ادا نہیں کرے۔ اور یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ بتلائی تھی کہ جس پر ایک دفعہ حج فرض ہو جائے اور وہ کسی وجہ سے نہ جا سکے کہ بھئی بعد میں کر لیں گے،
تو اب وہ حج کی فرضیت ساکت نہیں ہوتی، چاہے اس کے پاس پیسے ختم ہو چکے ہوں۔ اب وہ کیا کرے؟ اب وہ یا تو قرضہ لے کر حج کرے اگر ادائیگی کا انتظام ہے تو، ورنہ زکوٰۃ لے کر حج ادا کرے، کیونکہ فرض ہے حج۔ اب بتاؤ، اب تقریباً 8-9-10 لاکھ روپے کا حج ہو گیا، اور پیچھے چلے جاؤ تو 4.5 لاکھ کا تھا، اس سے پیچھے چلے جاؤ تو 1 لاکھ میں حج ہو رہا تھا، اس سے کچھ عرصے پیچھے چلے جاؤ 85,000 میں حج ہوتا تھا۔ تو جن لوگوں کے پاس اس وقت جب 85,000 روپے میں حج ہوتا تھا ان کی ضرورت سے زائد 85,000 روپے تھے تو اسی وقت حج فرض ہو چکا جب حج کے فارم بھرے جا رہے تھے۔ تو اس وقت کتنے لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ بھئی پہلے ماں باپ حج کو کراؤں گا پھر میں کروں گا، ارے بھئی بیوی کے ساتھ حج کو جاؤں گا، جب شادی ہو جائے گی تو پھر بیوی کے ساتھ بھی جانا پڑے گا، تو بھئی اس انتظار میں کہ بھئی بیوی آئے گی شادی ہوگی تو پھر بیوی کے ساتھ ہی حج کریں گے، یہ سوچ کر وہ ٹال مٹول کرتا رہا۔ اور اب کیا ہوا کہ شادی بھی ہو گئی، اب سوچتا رہا کہ پہلے ماں باپ کو بھیجوں پھر جاؤں گا، پھر مہنگا ہوتا گیا حج، اور حج اس کی استعداد سے نکل گیا اور اب 10 لاکھ کے قریب ہو گیا۔ اب بتاؤ، وہ جو 85,000 روپے جب تھے اس اکیلے پر حج فرض تھا، وہ ان چکروں میں رہا کہ بھئی ماں باپ کو کراؤں گا، بھئی بیوی کے ساتھ کروں گا، ان تصورات و تخیلات میں رہا اور اس پر حج فرض ہو چکا۔ اب وہ آج تک ارتکاب حرام کا مرتکب ہے، گناہ گار ہے، اور اسی حال میں مر گیا تو اللہ بچائے آخرت میں بڑی سخت پکڑ ہوگی کہ تم نے اپنا فرض ادا کیوں نہیں کیا۔ اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو زکوٰۃ لے کر حج کرے، فقہ نے میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ اب بتاؤ کتنا نازک مسئلہ ہے، کتنا اہم بات ہے کہ زکوٰۃ لے کر اس کو حج کرنا ہے، اتنا لازم ہو گیا اس پر۔ اور لوگوں کو بھی کہا گیا کہ بھئی وفی سبیل اللہ، مصارف زکوٰۃ بیان کیے گئے کہ مصارف زکوٰۃ میں سے ایک مصرف وفی سبیل اللہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوں، اس کا ایک مصداق وہ لوگ ہیں جو مجاہد ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو دین سیکھ رہے ہیں، طلباء کرام، اور اس کا مصداق ایک وہ لوگ ہیں جو جن پر حج فرض ہو چکا اور حج کے پیسے ختم ہو گئے اور اب وہ بیچارے پریشان ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دو تاکہ ان کا یہ فریضہ ادا ہو جائے۔ کتنا نازک مسئلہ ہے۔ تو اب وہ آدمی جس پر حج فرض ہو چکا اور اس نے حج ادا نہ کیا تو وہ گناہ گار ہوا، اب وہ عابد الناس نہیں بن سکتا جب تک حج کا فریضہ ادا نہ کر لے کہ اس کے ذمہ یہ فریضہ لازم ہو چکا ہے۔ جب وصیت کر کے مرے تو کتنے لوگ ہیں، اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ بعد میں کریں گے، اب ان کی عمر جو ہے وہ 65 سے ٹپ گئی، 70 کے قریب ہو گئی، اب وہ فارم بھرتے ہیں تو فارم واپس آ جاتا ہے کہ 65 سال سے زیادہ کوئی اجازت نہیں۔ حج 50 سال کی عمر تھی جب سے فرض ہو چکا تھا، 20 سال بعد اب حج کے لیے درخواست دے رہے ہیں، سارے اپنے کام نمٹا لیے، اب کہہ رہے ہیں چلو حج کر لیں، تو اب حج کے فریضہ ادا کرنے سے رکاوٹ آ گئی، قانونی اعتبار سے پیچیدگی آ گئی۔ اس لیے جو حکم شریعت کا ہماری طرف متوجہ ہو اسے جلد سے جلد ادا کرنے کی آدمی فکر کرے، اس میں سستی نہ کرے، غفلت نہ کرے۔ تو جو فرائض ہیں ہمارے ذمے، ان فرائض کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، ادا نہ کرنا، یہ حرام ہے، تو اس حرام سے بھی بچنا ہے۔ تو کتنے ایسے فرائض ہیں جو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں اور نوافل خوب کر رہے۔ اب کتنے لوگ ہیں ان پہ حج فرض ہے، وہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں فیملی کے ساتھ کہ چلو بھائی فیملی کے ساتھ عمرہ کر لیں، اور یوں سمجھتے ہیں کہ بھائی اتنے پیسوں میں ایک آدمی کا حج ہوگا، اس پیسے میں تو 3 آدمی جو ہے وہ 3 آدمی بیوی بچہ اور خود اپنے چلے جائیں گے، عمرہ کر کے آ جائیں گے، بھائی سب اللہ کا گھر دیکھ لیں گے۔ بھائی یہ حج اور عمرہ یہ کوئی خواہش پوری کرنے کی چیز تھوڑی ہے، یہ عبادت ہے، عبادت۔ اب آدمی کو یہ تو خواہش ہے کہ بیت اللہ چلا جاؤں، اڑ کے چلا جاؤں، جو اس کے بس میں نہیں ہے، اور اس بیت اللہ میں آ جاؤں جو اس کے بس میں ہے، اسے نہیں آتا، جو اس کے اختیار میں ہے وہ کرتا نہیں ہے، جو اختیار میں نہیں ہے اس کی حسرتیں آرزویں کرتا ہے۔ معلوم ہوا سب خواہش ہے۔
اگر اللہ کی رضا مقصود ہوتی بیت اللہ جانے میں تو پھر یہاں آتا، اسی طرح آتا جیسے بیت اللہ کی خواہش اور تڑپ ہے، ایسے یہاں بیت اللہ میں آنے کی، اس مسجد میں آنے کی اس کو تڑپ ہوتی کہ میں اللہ کا فریضہ ادا کروں۔ تو فرض نماز ادا کرنے میں سستی ہے، کوتاہی ہے، اور بس اس طرف ایک پڑھ لی نہیں پڑھی، ہاں بیت اللہ جاؤ گے، کہاں بیت اللہ جانے کی خواہش ہے، بڑا ارمان ہے، اور وہاں جائے گا، وہاں پیسہ بھی خرچ کرے گا، اور یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ مجھ پر حج فرض ہے تو حج کی فکر کروں یا بھائی فیملی کے ساتھ عمرے پہ جاؤں۔ علماء سے پوچھے، فقہا سے پوچھے، جا کے مدارس سے مسئلہ پوچھے کہ بھائی مجھے کرنا کیا ہے، کہ بھائی ہم سب جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، بھائی عمرہ کرنے جا رہے ہیں، بھائی حج کا فریضہ ادا کیا، اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ حج بھی کریں گے، حج کریں گے۔ بھائی حج فرض ہے، عمرہ تو فرض بھی نہیں ہے، سنت ہے، کر لو، اچھی بات ہے، ثواب ہے، نیکی ہے، مگر فرض تو نہیں ہے۔ تو فرض چھوڑ کر نوافل میں لگنا، مستحبات میں لگنا، اور پھر یہ سمجھنا کہ بڑا عبادت گزار ہے، بھائی بڑا عابد ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ سب خواہشات نفس ہیں، خواہشات نفس ہیں، جس کو دین سمجھ لیا، خواہشات نفس ہیں، اس کو عبادت سمجھ لیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، تراویح نہیں پڑھی، عمرے پر چلے گئے، یہاں تراویح نہیں پڑھی، بھائی تھک جاتے ہیں، بھائی کاروبار سے اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی بھائی تراویح پڑھنے کی، مگر عمرے کے لیے چلے گئے، اور خوش ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، وہی عبادت ادا ہو رہی، بھائی یہاں والی جو عبادت تمہارے ذمہ تھی وہ تو کی نہیں، اور وہاں چلے گئے اور سمجھ رہے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں۔ تو علماء سے پوچھو کہ یہ عبادت ہے یا اتباع نفس ہے، خواہش اور شوق پورا کر رہے ہیں، کہاں کون سا شوق عبادت ہے، کون سا شوق خواہش ہے، یہ پوچھنا پڑے گا۔ تو کتنے لوگ خواہشات کے اتباع میں لگے ہوئے ہیں، شوق پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اپنے ذہن میں یہ سمجھ رہے ہیں ہم تو ماشاءاللہ عبادت کر رہے ہیں۔ اگر عبادت ہوتی تو یہاں بھی ہوتی، یہاں بھی اللہ کی عبادت میں لگتے، تو یہاں تو حاضری ہے ہی نہیں اس گھر میں، اور وہاں کا شوق ہے اور وہاں جا رہے ہیں۔ پھر وہاں جا رہے ہیں تو وہاں کے کتنے آداب کا خیال ہو رہا ہے، وہاں کتنا ادب کر رہے ہیں، وہ سب دیکھو تو پتہ چل جائے گا کہ کیا نوعیت ہے، کیا حالات ہیں۔ تو اس لیے ہمیں نفس کے دھوکوں سے نکلنا ہے، حقیقی عبادت میں لگنا ہے، حقیقی عمل میں لگنا ہے، کیا چیز دین ہے، کیا چیز شریعت ہے، کیا چیز اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، ان چیزوں کو جانچنا ہے۔ یہ نہیں کہ جو من میں آ گیا، جو خیال میں آ گیا، جو تصور میں آ گیا، بس اس کو اپنی خواہش کے مطابق پورا کر لیا اور خوش ہو گئے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے توفیق دے دی۔ نہیں بھائی، زندگی میں علماء نے لکھا ہے کہ حرمین شریفین کی عبادت اور وہاں سے واپسی کے بعد زندگی میں تبدیلی آ جائے، اور پھر ساری زندگی اللہ کی اطاعت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی میں لگ جائے، تو سمجھو کہ وہاں کی حاضری قبول ہے۔ اور وہاں سے جب آ رہا ہے تو وہاں ایئرپورٹ پہ رشوت دے رہے، سامان زیادہ ہے تو رشوت دے رہے، پھر راستے میں نماز کا وقت آ رہا ہے، نماز چھوڑ رہے۔ تو اب بتائیے کیا وہاں سے کیا لے کر آیا ہے، وہاں کیا کیا ہے، وہاں سے کیا اخذ کیا ہے، وہاں جو رحمتیں برسی تھیں وہ رحمتیں کتنی اس میں جذب ہوئی ہیں اس دل میں، کچھ بھی تو نہیں۔ تو بس یہ ایک دھوکہ نفس نے ہمیں دے دیا کہ بھئی ہم تو عبادت کے لیے گئے تھے اور اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، بھئی کیا ہوا، بڑا اللہ کا شکر ہے، بڑا اچھا ہو گیا، بڑا اچھا ہو گیا، تو زندگی تو بدلی نہیں بھائی۔ بھائی ایک آدمی اینٹی بائیوٹک استعمال کرے اور اس کا بخار صحیح نہ ہو تو ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ اینٹی بائیوٹک کارآمد نہیں ہے، اثر نہیں کر رہا تمہیں، کیوں کہ اینٹی بائیوٹک انفیکشن ختم کرتا ہے۔ تو بیت اللہ کی حاضری گناہوں کے خلاف اینٹی بائیوٹک ہے، تو ہم وہ اینٹی بائیوٹک لگا کر آئے ہیں وہاں کی حاضری کر کے، اور وہ گناہ چھوٹ نہیں رہے، وہیں آ کے وہی نماز قضا ہو رہی ہیں، وہی ارتکاب معاصی ہو رہا ہے، تو وہی اینٹی بائیوٹک اثر انداز نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ صحیح حاضری نہیں ہے، حاضری صحیح ہوگی تو پھر زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ کتنے لوگ اللہ کا فضل ہے گئے عمرے پر اور واپس آئے تو مسجد بھر جانی چاہیے، تبدیلی آ جانی چاہیے، مگر کچھ بھی نہیں۔ تو یہ سب خواہش ہے، اس لیے ہر عمل کرنے سے پہلے آدمی علماء سے پوچھے کہ بھئی میں یہ عمل کرنے چلا ہوں، میرا یہ عمل میں عبادت بھی ہے یا میری خواہش ہے،
اگر خواہش ہے تو پھر اسے عبادت کے طریقے سے کروں تاکہ اس کا پورا پورا اجر مجھے ملے، ورنہ تو بھائی اللہ حفاظت فرمائے آدمی اسی گمان میں رہے گا کہ میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، اپنے تئیں یہ سمجھے گا کہ میں عبادت گزار ہوں، اور اللہ کے دربار میں وہ عبادت گزار لکھا ہوا ہی نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتق المحارم، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو تو سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ تو ہم غور کریں کہ بھئی ہم اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ رہے ہیں یا نہیں بچ رہے۔ تو ایک تو یہ ہے فرائض، جتنے بھی ہمارے ذمے فرائض ہیں بھئی اس کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں، اس کو چھوڑ رہے ہیں تو حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو آدمی غور کرے بھئی میرے پہ حج فرض تو نہیں ہے، اگر حج فرض ہے تو اگر زیور بھی بیچنا پڑے خاتون کو تو بیچ دے، یہ زیور اللہ کی راستے میں خرچ ہو جائیں، اللہ کا فریضہ ادا ہو جائے، بس یہی اس کا مقصود تھا۔ تو جنت کے کنگن ملیں گے، جنت کے زیور ملیں گے، سب کچھ ملیں گے۔ اور اگر یہ سوچے کہ بھئی یہ زیور بیچ دوں گی تو بچیوں کی شادیاں کیسے کروں گی، اور بھئی یہ ہے اور وہ ہے، حج فرض ہے اس پہ فرض کیجیے۔ تو اب حج فرض ہے اور یہ کہتی ہے بھئی یہ تو میں نے بچیوں کے لیے رکھا ہے، اور اگر میں یہ حج فرض کی ادائیگی میں لگا دوں گی تو پھر تو میری بچیوں کو کیا دوں گی؟ بھئی بچیاں بھلے بغیر زیور کے ان کی رخصتی ہو جائے، یہ جو آپ کا فریضہ ادا ہو جائے گا یہ آخرت میں آپ کو بھی زیور دلائے گا، آپ کی بچیوں کو بھی زیور دلائے گا۔ اور اگر یہ زیور رہا اور آپ نے حج کا فریضہ ادا نہ کیا اور آپ اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو بڑی سخت وعید آئی کہ جس پر حج فرض ہو اور وہ حج استطاعت رکھتے ہوئے، یعنی اس کے پاس اتنا مال تھا، اس کو اللہ نے اتنا دیا تھا کہ وہ حج کر سکتا تھا، پھر اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ کتنی سخت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، وہ شفیق نبی جو یہ چاہتے ہیں کہ ہر نصرانی مسلمان ہو کے مرے، ہر یہودی مسلمان ہو کے مرے، جن کے دل کا جذبہ، جن کے دل کی تڑپ، جن کے دل کی کڑھن یہ تھی کہ ہر دنیا میں آیا ہوا انسان جنت میں جائے، اور مسلمان ہو کے مرے، وہ نبی اتنے ناراض ہوتے ہیں اس شخص سے، اس مسلمان سے کہ جس پہ حج فرض ہو، تو فرما رہے چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس پر حج فرض ہو اور وہ حج ادا نہ کرے اور اس حال میں مر جائے تو قیامت میں جب اٹھے گا تو اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کافارا، کافر، اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ سارے اہل محشر پڑھیں گے کہ یہ کافر ہوگا، یہ تم تو مسلمان تھے بھائی، اور تمہاری پیشانی پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اب بتاؤ کیسی رسوائی ہوگی سر حشر۔ اب پیشانی کس سے چھپا سکتا ہے آدمی بھائی؟ سب پڑھیں گے کافر کافر کافر، پوچھیں گے بھائی کیا ہوا؟ پتہ چلے گا حج نہیں کیا تھا، حج فرض تھا، حج نہیں کیا تھا، زیور سنبھال کے رکھے، پیسے سنبھال کے رکھے، بھائی شادیاں کرنی ہیں، بھائی ایک شادی میں 8-10 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں، بھائی اس میں وہ مجبوری ہماری، بچی کی بھی شادی کرنی ہے، بچے کی بھی شادی کرنی ہے، سارے ارمان پورے کرنے، حج کا فریضہ ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، بس یہ سوچ کے حج کے فرض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی جس پہ حج فرض ہو علماء کے پاس جائے، اپنی ساری کارگزاری سنائے، پچھلی بھی، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی فرض ہو چکا ہو اور اس نے دھیان نہ دیا ہو، جیسے ابھی ہم نے مثال دے کے سمجھایا کہ 85,000 روپے میں پہلے حج ہو جاتا تھا، تو اس زمانے میں حج کے فارم بھرے جا رہے ہوں اور اس کے پاس 85,000 روپے تھے اور اس نے نہیں کیا، تو آج اس کو اب حج کرنا ہے، چاہے کسی طریقے سے کرے۔ اور جس پر کے پاس ابھی اللہ نے مال دیا ہے اور اتنا ہے کہ اکیلا جا سکتا ہے، بیوی نہیں جا سکتی، تو خود اکیلا چلا جائے، یہ انتظار نہ کرے کہ یار بیوی کے وجہ پیسے ہوں گے پھر دونوں اکٹھے جائیں گے، نہیں، اپنا فریض ادا کرے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ معلوم کب آ جائے پروانہ اور اچانک چلا جائے آدمی، اچانک چلا جائے۔ ہمارے عزیز ہیں، ہمارے ہم زلف ہیں، ان کی بہن آج سوسائٹی میں ابھی جنازہ ہے 10:30 بجے، 3-4 بجے کے قریب اپنی والدہ کو لینے گئی، حشاش بشاش، والدہ میرپور خاص سے آ رہی ہیں، تو اس نے کہا چلو بیمن سوسائٹی سے اپنی گاڑی میں اپنی ماں کو لینے جا رہی، اور حادثہ ہو گیا اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، ہنستی کھیلتی چلی۔ بتاؤ اب یہ ہے زندگی، تو آدمی تاخیر نہ کرے۔ یہ جو حادثات ہیں نا، یہ حادثات یہ انسان کو سبق دیتے ہیں،
سبق دیتے ہیں کہ دیکھو اب اس کے دل میں تو کیا ارمان ہوں گے کہ ماں آ رہی ہے، ماں کو لے کر آؤں گی، پھر اس کے لیے یہ کھانا پکاؤں گی، یہ کھلاؤں گی، یہ کروں گی، ماں کے ساتھ گاڑی میں یہاں جاؤں گی یہاں جاؤں گی، کیا کیا ارمان تھے. اور بھائی ابھی وہ وہاں پہنچی نہیں، اس سے پہلے ہی حادثہ ہو گیا اور بیچاری چلی. اب بتاؤ، یہ ہے انسان کی زندگی. تو ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ پیش آ جائے اور ہم دنیا سے چلے جائیں، ہمیں موقع ہی نہ ملے. تو اس لیے تاخیر نہ کرے. یہ نہ سوچے کہ بھئی پہلے ماں باپ حج کر لیں گے پھر میں کروں گا. بھئی ان پہ حج فرض نہیں ہے، آپ پہ فرض ہے. آپ کے پاس اللہ نے اتنا اثاثہ دے دیا ہے کہ آپ پہ حج فرض ہو چکا ہے، کر لو حج. یہ دنیا کی رسمیں ہیں کہ ماں باپ حج کریں پھر تم حج کرو. ہمیں شریعت کا حکم دیکھنا ہے کہ شریعت کا حکم کیا ہے. کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کو جب ہم نے یہ مسئلہ بتایا کہ بھئی تم پہ حج فرض ہے تو وہ ہمت کر کے چلے گئے. ہم نے کہا تم اپنا فریضہ ادا کرو، اللہ تمہیں اتنی برکت دیں گے کہ تم اپنے ماں باپ کو حج کراؤ گے. اور گئے اپنا حج ادا کر لیا. پھر اللہ نے توفیق دی، ماں کو بھی حج کرا دیا، بیوی کو بھی حج کرا دیا. ہیں ایسے لوگ دی اللہ نے نعمت، تھوڑی کہ اللہ محروم کر دیں گے. تو یہ سوچنا کہ یار میں بیوی کے ساتھ چلا جاؤں گا، پہلے ماں باپ کو حج کرا دوں پھر کروں گا، ایسے نہ کرے. فرض ہے جلد سے جلد ادا کرے، فارغ ہو جائے اس فریضے سے. پھر اللہ توفیق دے تو ماں باپ کو بھی کرائے، بیوی کو بھی کرائے، دوبارہ خود بھی حج پہ جائے. کیا حرج ہے؟ اللہ تعالیٰ نوازیں گے. اور یہ کہ حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا، حاجی فقیر نہیں ہوتا. یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ جس نے صحیح طریقے سے حج کیا وہ فقیر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اسے موت تک غنی رکھیں گے، کسی کا محتاج نہیں کریں گے. تو اس لیے بھائی حج فرض میں تاخیر کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو جتنے فرائض ہماری طرف متوجہ ہیں، جتنے فرائض بھائی اس کو پورا کرنا ہے. اور ان فرائض کو چھوڑنا حرام ہے، ان سے بچنا ہے. اور پھر دوسری قسم حرام کی جو گناہ ہیں، ان گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے. وہ گناہ جو حرام ہے جسے سب حرام سمجھتے ہیں، جیسے سود ہے. سودی لین دین کتنا ہو رہا ہے، سارے بینک بھرے ہوئے ہیں اور ان بینکوں میں اکاؤنٹ مسلمانوں کے ہی ہیں. کنس کے؟ یہاں کوئی غیر مسلم تھوڑی بستے. اب وہ سودی لین دین ہو رہا ہے اور بس پرواہی کوئی نہیں. پی ایل ایس اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں، اس میں سود جمع ہو رہا ہے اور کوئی پرواہ نہیں. ٹھیک ہے، بانڈ خرید لیا، بانڈ خرید کے اب اس پہ انعام نکل آیا، کہتے ٹھیک ہے یار اب کیا کریں، لے لیا. حالانکہ یہ بانڈ کی جو انعامی رقم ہے وہ سود اور جوئے کا مرکب ہے. اب سود اور جوئے والی رقم آ رہی ہے اور آدمی خوش ہے. کچھ ایسے بھی نیک دل لوگ ہیں جو مسائل پوچھتے ہیں. اب ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ بھئی وہ میرے پاس ایک کاروبار کرتا ہوں، تو ایک صاحب کچھ بانڈ دے گئے روپے کی جگہ. انہوں نے کہا بھئی یہ بانڈ ہیں، یہ رکھ لو. تو میں نے لے لیے. تو میرا بھی ارادہ تھا کہ میں آگے چلا دوں گا، مگر میں نے سوچا کہ چلو دیکھوں. پچھلی میں نے فہرستیں دیکھی تو ایک بانڈ لگا ہوا تھا. اب میرے دل میں یہ ہو رہا ہے کہ انعام لگا ہوا ہے تو چلو لے لوں، مگر دوسری طرف یہ خیال آ رہا ہے کہ یار یہ جائز ہے کہ حرام ہے. تو میں دوسرا جذبہ میرا یہ ہے کہ میں لے کر فقراء غرباء میں تقسیم کر دوں، ان کا فائدہ ہو جائے. بھائی ایسا کر لوں. تو ہم نے کہا بھائی جیسے تمہارے پاس آئے ایسے تم آگے چلا دیتے بطور کرنسی کے. بھائی روپے کی جگہ تمہارے پاس آئے تو روپے کی طرح تم آگے چلا دیتے. تم نے چیک کیوں کیا؟ اب تم آزمائش میں آ گئے. تو کہا میرے لیے اب حکم کیا ہے؟ کہا بھائی جیسے تمہارے پاس آئے ایسے چلا دو. کہا کیش کروا لوں اور کیش کروا کے پھر غربا فقراء کو دے دوں. نے کہا پھر لینے کا گناہ ہوگا. لینے کا گناہ تو پھر بھی ہوگا تمہیں کہ تم نے یہ سود اور جوئے کا مرکب لے لیا، اور استعمال کرنے کا گناہ نہیں ہوگا. وہ بھلے تم نے فقراء غربا کو دے دیا. تو فقراء غربا کو دینے کے لیے اپنے اوپر گناہ کا وبال کیوں لیتے ہو؟ وہ تو وہ رقم جو مجبوری میں آ جائے ہمارے پاس، وہ بغیر ثواب کے غربا فقراء کو دے دو جان چھڑانے کے لیے. خود بالقسط اس کو نکلواؤ اور پھر غربا کو دے دو، اور یہ سوچو کہ ان کا بھلا کر رہا ہوں. ان کا بھلا کر رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنا خسارہ کر رہا ہے. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ سود سے آدمی بچے. تو کتنے حرام سودی لین دین ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اور لوگ اس میں کے ارتکاب میں مبتلا ہیں اور عبادتیں خوب کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں وہ بانڈ کھل رہے ہیں، بانڈ رکھے ہوئے ہیں اور وہ خوب جو ہے صدقہ خیرات کرتے ہیں، نیازیں لگاتے ہیں، غریبوں فقراء کو کھلاتے ہیں. بھئی بانڈ کھل گیا، بھئی اس کی خوشی میں ایک دیگ کر دی. بھائی
اور لوگ کہہ رہے ہیں بڑا خیر خواہ ہے، بڑا دیندار ہے، بڑا نیک ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بھائی بڑا صدقے خیرات کرتا ہے. بھائی صدقے خیرات اس کے سب مائنس میں جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی نگاہ میں عبادت گزار نہیں ہے کہ حرام کا ارتکاب کر رہے. تو جتنے سودی لین دین ہیں بھائی اس سے بچے. کتنے لوگ ہیں اپنی جگہ کرائے پر دیتے ہیں اور آج کل بڑا ایڈوانس لے لیتے ہیں، تھوڑا سا کرایہ، یہ سودی لین دین ہے، یہ بھی سود ہے. جو یہ بڑے ایڈوانس پر کرائے پر جگہ دے رہا ہے تو یہ سب سود ہے، سودی لین دین ہے. اب یہ خوش ہے کہ کیا ہے، میری حاجت پوری ہو رہی ہے، میں اس کو رعایت دے رہا ہوں، اس کا بھی بھلا ہو رہا ہے، میرا بھی بھلا ہو رہا ہے. بھئی اس کا بھی بھلا نہیں ہو رہا، تمہارا بھی بھلا نہیں ہو رہا، آخرت کا نقصان ہو رہا ہے، اور تم خود پریشانیوں میں آؤ گے کہ سود کا وبال آئے گا. اور پھر کتنے نوافل پڑھو، کتنی بھی عبادت کرو، تم اللہ کی نگاہ میں عبادت گزار نہیں بنو گے، اس لیے کہ حرام کا ارتکاب کر رہے ہو. تو یہ جو فرمایا کہ اتق المحارم، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو. اور کتنے حرام کے ارتکاب ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، ان سب کو غور کرنا ہے، دیکھنا ہے، سوچنا ہے. جتنے حرام کام ہیں ایک ایک کر کے ہم ان سے بچیں. اس میں تھوڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی. آج یہ جنازے میں جانا ہے، اس لیے سوچا کہ مختصر بات ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا یرحمنا. اللہم استر بسترک الجمیل. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ جو ہم سے فرائض کے ترک کرنے، فرائض کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے اللہ سب معاف فرما دیجئے. یا اللہ کسی کا وبال ہم پر نازل نہ فرمائیے، کسی بھی ترک فرائض کی نحوست ہم پر مسلط نہ فرمائیے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اور جتنے فرائض ہمارے ذمے لازم ہو چکے ہیں اس کی ادائیگی کی جلد ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. کمی کوتاہی کو درگزر فرما دیجئے، ستاری کا معاملہ فرما دیجئے. اور جتنے منکرات کا ہم سے ارتکاب ہوا اے اللہ سب معاف فرما دیجئے، ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے. اور اے اللہ جتنے گناہ ہم میں رائج ہو چکے ہیں اے اللہ ہم سب ہماری اپنی ذات کی طرف سے، سب مسلمانوں کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے. اور اے اللہ ان کا وبال ہم پر نازل نہ فرمائیے. یا اللہ اس وقت گرانی کا عذاب آیا ہوا ہے، جتنی اشیاء ضرورت ہیں اللہ سب مہنگی ہونے لگی ہیں، ہر آدمی پریشان ہے. یا اللہ آپ ہی مہربانی فرمائیے. یا اللہ آپ ہی اسے دور فرما سکتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں اور کسی کے بس میں نہیں ہے کہ یہ گرانی کو، اس مہنگائی کو دور کر سکے. آپ کی ذات عالی ہے، اللہ اسے دور فرما سکتی ہے. اور یہ آپ ہی کی طرف سے عذاب ہے، ہماری نالائکیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری معصیتوں کی وجہ سے. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں. نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ. یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے. اور اے اللہ ہم پر یہ نازل شدہ عذاب کو ٹال دیجئے، اپنی ناراضگی کو دور فرما لیجئے. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے. نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ یہ ہماری عزیزہ مرحومہ جن کا آج حادثے میں انتقال ہوا اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ تمام سیئات کو حسنات میں بدل دیجئے اور تمام حسنات کو قبول فرما لیجئے. اللہم اغفر لہا وارحمہا واعف عنہا وعافہا. اللہم اغسلها بالماء والثلج كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أكرم نزلها، اللهم أكرم نزلها ووسع مدخلها، ووسع مدخلها. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها. اللهم قها عذاب القبر وعذاب النار واغفر لنا ولها يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ولها يا أرحم الراحمين. واغفر لنا
ولها یا ارحم الراحمین۔ اللہم استر بسترک الجمیل، اللہم استر بسترک الجمیل۔ یا اللہ مرحومہ کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ یہ اچانک حادثہ آ گیا، ہنستی کھیلتی خاتون اللہ اچانک چلی گئی، اے اللہ آپ سب کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے، سب کو حوصلہ دے دیجئے، سب کو ہمت دے دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل سے اس کا بدل عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس نے بہن کی نعمت، ماں کی نعمت، اے اللہ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان کا بدل پسماندگان کو عطا فرما دیجئے۔ سب کے لیے خیر کے، عافیت کے، سلامتی کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر قسم کے حادثوں سے بچا لیجئے، ناگہانیوں سے بچا لیجئے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے بچا لیجئے، اور کامل عافیت دے دیجئے، کامل سلامتی دے دیجئے۔ اے اللہ خیر کا، عافیت کا، سلامتی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے، سب کی نیک تمناؤں کو، جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے، سب کے دکھ درد، سب کی پریشانیاں، بیماریاں، آزاریاں دور فرما دیجئے، سب کے نیک مقاصد میں اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابیاں عطا فرما دیجئے، سب کے لیے آسانی فرما دیجئے۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجئے، کروڑوں درود و سلام ہماری طرف سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجئے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق ہمیں عطا فرما دیجئے، اور اتباع سنت ہمارے نصیبوں میں لکھ دیجئے۔ اللہم آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اللہم آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك۔